معصوم دعاؤں کو الہی سن لے، میری مغموم صداؤں کو الہی سن لے۔ رفع الیدین کرنے کی حدیثیں زیادہ ہیں، اس لیے کہ وہ ایک عمل ہے، کیا ہے۔ جنت رفع یدین کرنے اور رفع یدین نہ کرنے کے کسی ایک طبقے کے لیے رجسٹری نہیں ہے۔ بھئی رفع یدین کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے، آپ جا کے دیکھ لینا۔ امام بخاری ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ امام مسلم ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سب ہوں گے کہ نہیں؟ ارے نیچے آ جائیں، حضور غوث العظم میرے اور آپ کے اور کل دنیا کے شیخ عبد القادر جیلانی ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ یہ سب رفع یدین کرتے تھے۔ اب میں ان کا مرید ہوں، میں حنفی ہوں، میں رفع یدین نہیں کرتا۔ بہت ظلم کرتے ہیں، اور ان کے اپنے علماء بھی انہیں روکتے رہتے ہیں کہ اللہ کا خوف کرو، یہ رفع یدین جو ہے نا چل رہا امت میں، اس کے بارے میں یہ حدیث نہیں، تم کیوں ظلم کرتے ہو؟ اس دور میں بہت بڑے حنفی عالم ہیں دیوبندی حضرات میں سے، وہ جسٹس بھی رہے ہیں، جسٹس تقی عثمانی، انہوں نے آپ اپنے جو عمالی ہے ترمذی کی شرح نوٹ کروائی، اس میں خود کہا کہ حیا کرو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ یہ سنت جو رفع الیدین ہے امام کر رہے ہیں شافعی یا احمد اب سارے اہل حدیث ہے، کس نے اس کو کہا کہ یہ گھوڑوں کی دم ہے اور یہ جھوٹ بولتے ہیں؟ اسی طرح یہ مدرسہ جامعہ اشرفیہ لاہور، اس کے شیخ تھے مولانا محمد عزیز کاملی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مشکات کی شرح تاریخ کسبی، اس میں بھی لکھتے ہیں کہ جس میں رائی برابر ایمان ہوگا وہ اس بحث میں اس کو نہیں پیش کرے گا۔ حضور اپنی سنت کو میرے بھائی گھوڑوں کی دم میں کہہ سکتے تھے، اگر روکنا بھی ہوتا تو کہتے میں نے بھائی بتایا تھا، اب اس کو چھوڑ دو، اچھا انداز تھا۔ کتنی چیزیں ایسی آپ نے کہا تھا قبریں نہ دیکھا کرو، بعد میں کہا میں نے منع کیا تھا، اب اجازت دیتا۔ قربانی کے بارے میں کہا تھا 3 دن کے سے زیادہ گوشت نہ کو، پھر کہا میں اب اجازت دیتا۔ رفع یدین روکنا ہوتا چلا تو حضور کے کہنے سے تھا نا، یہ سارے مانتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں میں نے سکھایا تھا اب چھوڑ دو۔ جب آپ نے کہا گھوڑوں کی طرح دمے کیوں رہتے، وہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ یہ گھوڑوں کی طرح دمے رہا تو آپ نے سکھایا، اگر یہ گھوڑوں کی دم ہے تو آپ نے تو بتایا تھا۔ بہت بےہودگی کرتے ہیں کہ غیر متعلقہ روایت کو اس بحث میں لاتے ہیں، اور اتنا بھی شرم اور حیا ان میں نہیں کہ جانتے ہیں کہ امت کے بہت امام اور صحابہ کرتے رہے، کچھ نہیں بھی کرتے رہے، یہ تو کسی نے نہیں کہا۔ مولانا روشہ کہتے ہیں یہ بے حیا جو کہتے ہیں منسوخ ہو گیا، ان کے پاس ایک حرف بھی نہیں ہے، ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ اگر چھوڑ بھی دے تو نماز ہو جاتی، منسوخ ہونے کا کہاں ذکر ہے کہ آپ نے بند کر دیا؟ اور یہی مولانا عبداللہ لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ المسجد میں لکھا کہ جنہوں نے ہم میں سے یہ شرارت کی ہے نا عینی وغیرہ نے کہ یہ منسوخ جھوٹے، ایک حرف بھی حدیث کی کتابوں میں موجود نہیں۔ یہی معرف السنن میں اس دور میں مولانا یوسف بنداری صاحب نے لکھا بھئی آپ صرف سوئی کے ناکے برابر، وہ بھی میں کہتا ہوں کہ اب ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح اگر نہ کرے تو گنجائش، ورنہ بہت علماء تو کہتے ہیں کہ وہ روایت بھی صحیح نہیں، آپ نے چھوڑا ہی نہیں کبھی، سوئی کے ناکے کے برابر گنجائش ہے نہ کرنے۔ آپ الٹا حملہ کرتے ہیں، 22 صحابہ کرام سے حدیثیں ہیں، بعد میں بھی ابن عمر کسی کو دیکھتے کہ نہیں کر رہا، کنکریاں اٹھا کر اس کو مارتے، غضب کر رہے ہیں کہ اس کو گھوڑوں کی دمیں کہہ رہے ہیں۔ باقی یہ رفع یدین کیا تھا اس کے بارے میں علماء نے لکھا بہت، مگر میں 2 باتیں کہہ دیتا ہوں جو اہل حدیث حضرات بھی نہیں بیان کرتے، حالانکہ کرنی تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ وہ رفع یدین تھا جو لوگ اتحیات کے خاتمہ پر کرتے، جب وہ کہتے ہیں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ساتھ ہی دائیں طرف ہاتھ اٹھا کر بھی اشارہ کرتے، جیسے دور سے سلام کرتے ہیں لوگ کرتے، بائیں طرف کا ادھر بھی۔ یہ صحیح مسلم میں ساتھ ہی ہے، یہی جابر بن سمرہ، آپ نے فرمایا اس کی کوئی ضرورت نہیں، کیوں اس طرح کرتے ہو، ہاتھ رانوں پر رہنے دو، صرف منہ سے سلام کرو۔ ایک تو یہ غلط رفع یدین تھا جو لوگوں نے آپ ہی نکالا تھا، حضور نے نکالا، اور دوسرا جو ہے وہ مصنف عبدالرزاق میں ملے گا، جو نماز میں آپ نے دیکھا کہ آپ نکلے دیکھا، وہ کیا تھا، نماز میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہے تھے، آسمان کی میں دے دوں گا حدیثیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، آپ نے کہا کس نے کہا نماز میں سکون سے کھڑے کو، درمیان میں ہاتھ لوگوں نے اٹھائے ہوئے ہیں، وہ بھی انہوں نے اپنی مرضی سے شروع کر لیا تھا کہ دعا کر رہے ہیں ہاتھ اٹھا لے، حضور نے نہیں سکھایا۔ یہ 2 چیزیں تھیں، سلام کے وقت اور نماز میں اپنی خوشی سے ہی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، ان دونوں کو کہا میں فوٹو اسٹیٹ کرا دوں۔ یہ جو سنت رفع یدین ہے رکوع کے وقت، یہ اس کا مطلب یہ صحیح نہیں ہے نہ، یہ بات غلط ہے، یہ سنت ہے، اس کو نہ غلط کہیں، یہ تو اکثریت ائمہ کی ہے، اور یا کی خود شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غنیہ میں لکھتے ہیں کہ سنت ہے، کیا کر رہے ہیں، اولیاء کو مانتے ہیں، ائمہ کو ظلم کر۔ جی چلیے بہت شکریہ بھائی آپ کے کال کرنے۔ مطلب مولانا صاحب میں نے بھی ان سے بات کی تھی، یہ حدیث صحیح ہے،
تو ماننے میں تو نہیں آتا. اگر یہ صحیح ہے تو جو بخاری شریف کی اتنی حدیثیں آتے ہیں رفع جانے کو وہ کس کھاتے میں پڑیں گے؟ اور صاحب سے صاف بات یہ بھائی کہ آپ اپنی سنت کو اگر روکنا بھی چاہتے تو کیا جیسے بس آج کے بعد نہ کرو. یہ کہنا کہ گھوڑوں کی طرح دم میں ہلاتے ہیں، یہ تو پتا چلا کوئی اور ہی فضول حرکت تھی جو لوگوں نے اپنے طور سے شروع کی تھی. آپ نے ایسا کہا، ورنہ آپ کی سنت جو تھی اس کو آپ گھوڑوں کی دم میں ہلانا سے نہیں کہہ سکتے. یہ انداز ہی بتاتا ہے کہ وہ یہ نہیں تھا رفع یدین جو سنت سے ثابت. بہت شکریہ. نماز ظہر ادا کی. اللہ اکبر. سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ اکبر. سمع اللہ لمن حمدہ. بچوں، میرے محترم اساتذہ و مفتیان، یہ زندگی پڑھانے کی ہے جو ان کے کام آئے گی. انشاءاللہ رفع یدین کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے، نہ کرنے والے بھی جائیں گے اگر کبائر سے اجتناب ہے، محرمات سے اجتناب ہے. عبداللہ بن عمر رفع یدین کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں رفع یدین کیا ہے. یہ ہر مسلمان جب نماز شروع کرتا ہے رفع یدین کر کے ہی کرتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. سوال صرف یہ ہے کہ باقی موقعوں پر بھی کیا ہے، معلوم ہوتا ہے کبھی کبھی کیا ہے. تو اس وجہ سے آپ اتنی بات اگر مان لیں تو اس میں لڑنے کی کیا بات ہے. یعنی ایک تو فرض ہے، اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں شروع کرتے وقت، اس میں کسی کو اختلاف بھی نہیں. رکوع میں جاتے ہوئے، سجدے میں جاتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے کبھی کبھی اس موقع پر بھی رفع یدین کی. ٹھیک، اتنی بات ختم ہو گئی. آپ بھی کبھی کبھی کر لیں گے تو آخر کیا قیامت آ جائے گی. جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حدیث رفع الیدین رواہ 50 صحابیا. رفع الیدین کی حدیث کو 50 صحابہ کرام نے روایت کیا ہے. اور علامہ مجد الدین فیروز آبادی مصنف قاموس، وہ اپنی کتاب سفر السعادہ کے اندر لکھتے ہیں کہ رفع الیدین کے ثبوت میں تقریباً 400 احادیث موجود ہیں. میں اس میں سے ایک روایت جو بخاری کے اندر ہے وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. روایت اس طرح ہے: وان ابی قلابۃ انہ رأى مالک بن الحویرث اذا صلى کبر ورفع یدیہ واذا اراد ان یرکع رفع یدیہ واذا رفع راسہ رفع یدیہ وحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنع ھکذا رواہ البخاری فی کتاب الصلاۃ. حضرت امام بخاری حدیث پاک کو ایسے کتاب الصلاۃ کے اندر لائے. حضرت ابو قلابہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مالک ابن حویرث کو دیکھا کہ مالک ابن حویرث جب نماز پڑھنا شروع کرتے، اذا صلی، جب نماز پڑھنا شروع کرتے تو تکبیر بولتے، کبر، اور تکبیر کے وقت رفع الیدین کرتے. کبر ورفع یدیہ، تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کرتے. تو رفع الیدین کا ایک محل تو تکبیر تحریمہ کے وقت ہے. پھر وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ، جب وہ رکوع کرنے کا ارادہ کرتے تو رکوع میں جانے سے پہلے رفع الیدین کرتے. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ، اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو رفع یدیہ، تب رفع الیدین کرتے. یہ روایت بیان کرنے کے بعد ابو قلابہ کہتے ہیں کہ مالک ابن حویرث جب یہ عمل دکھلا رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا یہ طریقہ بتا رہے تھے، فارغ ہونے کے بعد وہ کہتے ہیں وحدثا، انہوں نے بیان کیا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنع ھکذا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے کیا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. اور ایک نکتہ، کتب ستہ کی کوئی بھی کتاب رفع الیدین کی حدیث سے خالی نہیں. امام ابن ماجہ لا رہے ہیں، امام مسلم لا رہے ہیں، امام بخاری لا رہے ہیں،
امام نسائی لا رہے ہیں، امام ابی داؤد لا رہے ہیں، امام مالک لا رہے ہیں موطا کے اندر، کوئی بھی حدیث کی کتاب رفع الیدین کی روایت سے خالی نہیں ہے۔ امام بخاری جو کہ امام المحدثین ہے، امام الفقہاء ہے، وہ لا رہا ہے اس کو۔ اتنے بڑے بڑے محدثین کو اس کے نسخ کا علم نہیں، یہ چیک گردی اور چیک گردی کے شور میں ان کو اچھی طرح معلوم کہ اس کے اندر نسخ ہو چکا ہے، ان محدثین کو علم نہیں ہے۔ حدیث پاک دیکھیے کتنی پیاری حدیث ہے، اور امام بخاری کی فقاہت دیکھیے کہ یہ روایت ایسے صحابی سے لا رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے کچھ سال پہلے ایمان لایا ہے۔ کون ہے وہ؟ مالک بن حویرث۔ چلیے وہ روایت پڑھ لیتے ہیں پہلے، روایت ہے اس طرح: وعن ابي قلابة انه راى مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه اذا صلى كبر ورفع يديه واذا اراد ان يركع رفع يديه واذا رفع راسه من الركوع رفع يديه وحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا۔ رواه البخاري في كتاب الصلاة۔ حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو کتاب الصلاة کے اندر لائے۔ حضرت ابو قلابہ کہتے ہیں کہ میں نے مالک بن حویرث کو دیکھا، اور یہ مالک بن حویرث کا ایمان لائے، معلوم ہے 10 ہجری کے اندر، 10 ہجری کے اندر ایمان لائے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کب ہو رہا ہے؟ آپ کو 29 اپریل کو میرا خیال آپ بیمار ہوئے، مرض الموت میں مبتلا ہوئے، اور یہ کوئی 12 ربیع الاول پاک کا انتقال ہو گیا، یعنی یہ جب ایمان لائے مالک بن حویرث اس کے بعد 1 سال کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا، تو زیادہ موقع تو نہیں ہوا۔ مالک بن حویرث 10 ہجری کے اندر ایمان لائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 11 ہجری کے اندر ہو رہا ہے، سال بھر کے بعد۔ تو یہ 10 ہجری کے اندر ایمان لانے والا صحابی یہ بیان کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا، جب نماز پڑھتے تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھاتے، رکوع میں جاتے وقت ہاتھ اٹھاتے، رکوع سے اٹھتے وقت سر اٹھاتے، ہاتھ اٹھاتے، اور اس کے بعد یہ بولتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا ہے، اور یہ صحابی 10 ہجری کے اندر ایمان لانے والا ہے۔ اب یہ حدیث گلے میں اٹک گئی ہے، یہ حدیث گلے کے اندر اٹک گئی ہے۔ اب یہ ثابت کریں کہ 10 ہجری کے بعد منسوخ، اب مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ اب یہ ہے کہ 10 ہجری کے بعد کب منسوخیت ہوئی یہ ثابت کیا جائے۔ اب دلیل کی ذمہ داری مدعی کو ہے۔ اب یہ جس نے دعویٰ کیا وہ دلیل، ہم تو منکر ہے اس کے۔ البینۃ علی المدعی، منسوخ ہے تو مدعی تو، لہذا بینہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ تو دلیل ہے کہ 10 ہجری کے بعد فلاں وقت کو اس کی منسوخیت ہوئی، قطعیت کے ساتھ دلیل نہیں لا سکتا، صرف باتیں ہیں